السلام علیکم جی۔ ولاگ کے شروع میں اگرچہ یہ اصل خبر تو نہیں ہے، اصل خبر تو ہم نے بعد میں ڈسکس کرنی ہے، لیکن ایک خبر ایسے ہی میں ڈسکس کرتا جاؤں۔ ہمارے دوست ہیں، ہم تو ان سے دوستی کے دعوے دار ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ذکا اشرف صاحب پی سی بی کے چیئرمین رہ چکے ہیں پہلے بھی، اب انہوں نے دوبارہ پی سی بی کا چیئرمین بننا تھا، اور آج یعنی کہ منگل کے روز الیکشن ہونا تھا۔ تو منگل کے روز جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے، کوئٹہ بھی ہے یا نہیں، تین ہی ہے، وہاں سے اسٹے آرڈر جاری ہوگا جی، الیکشن نہیں ہو سکتا، اور جناب ہمارے ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بننے سے محروم رہ گئے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی نے سنگی پہ نو رکھ کے جو ہے وہ پی ایم ایل این سے یہ منوایا تھا کہ جناب چیئرمین پی سی بی تو ذکا اشرف صاحب ہی ہوں گے جناب، اس پہ تو کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2-3 سخت تقریریں بھی فرمائیں، اور اس کے اندر انہوں نے دھمکی بھی لگائی کہ بجٹ اپروو نہیں ہونے دیں گے اور یہ کیا ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ باری آئی تے جدوں آئی باری میری تے ٹوٹ گئی تڑاک کر کے، تو ٹوٹ گئی تڑاک کر کے اسٹے آ گیا جی۔ اب دیکھیں ہماری عدالتیں ہیں، جب تک مرضی وہ اسٹے چلاتی جائے۔ اب دیکھیں کوآپریٹو ہو جائے، فائنانس کارپوریشنز ہو جائیں، جتنے بھی مالیاتی فراڈ ہوئے ہیں، آخرکار یہ کہے کہاں پہ؟ ہماری عدالتوں نے ان کے اوپر لوکل کمشنر مقرر کر دیا، لیکویڈیشن کمشنر، اور وہ کمشنر جو تھے وہ سارے اثاثے کھا گئے، اور ان کمشنرز کے خلاف آپ کوئی لفظ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اگر آپ نے لفظ لکھا اس نے ایک چھوٹی سی درخواست دینی ہے، اور آپ کو ہائی کورٹ کے اس جج صاحب نے جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بتلا لینا ہے۔ کئیوں نے تو اپنے رشتہ دار کمشنر مقرر کروائے، اتنی زیادہ یہ بدبودار قسم کے کرپٹ لوگ ہیں کہ کئیوں نے تو، یہ آخری جو تھا نا کوآپریٹو والا جو کمشنر تھا، تو میں دیکھتا رہتا تھا ان کو، رپورٹ بھی کیا ہوا ہے، رپورٹنگ بھی کی ہوئی ہے ان کی، بیوائیں اور اس طرح کے جو لوگ تھے یار، اس کا بھی تھا وہ تاج کمپنی کے اوپر جو بٹھایا تھا کمشنر، وہ بھی ہائی کورٹ بٹھایا کرتا تھا۔ یہ کسی بھی اثاثے کے اوپر یہ کمشنر بٹھا سکتے، اور اس کے بعد پھر وہ جب تک اس کو چبا کے، گوشت چبا کے، ہڈی تک چوس کے، اور ہڈیاں بھی جو لوگ چٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کر کے وہاں سے فارغ نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہر مہینے ایک تھبنٹو قسم کا 10, 15, 20 لاکھ روپیہ اس کو اس سے مل رہا ہوتا ہے، اور جناب وہ باقی ایسٹ کو ٹھکانے لگانا جو ہوتا ہے وہ اس کی دوسری اسائنمنٹ ہوتی ہے، اس سے وہ دوسرا کچھ اچیومنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور عدالت جو ہے اس کو رپورٹ پیش کریں جی، کتنے ایسٹس ہیں اور کہاں پہ لیکویڈیٹ کیے گئے ہیں، اور کس کا کتنا قیمت لگی ہے، اور کس کی آپ نے آکشننگ کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اتنے زیادہ اس کے اندر فلتھی قسم کی پلنڈرنگ ہے، بدبودار قسم کی لوٹ مار ہے کہ کراہت محسوس ہوتی ہے کہ یار ان لوگوں کو مرنا یاد نہیں ہوتا۔ خیر، وہ اس ہائی کورٹ کے سامنے اب ذکا اشرف صاحب، اللہ کا حکم، ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، اب یہ ہائی کورٹ سنیں گے، اتنے اربوں روپے کا پیسہ ہے، وہاں پہ بھی کوئی پتہ نہیں، وہ لوکل کمشنر بٹھا دیں اور پھر جناب وہ پی سی بی کے معاملات چلاتا رہے۔ آپ کر لیں مسلم لیگ نون کے ساتھ لڑائی، آپ کر لیں اتحادیوں کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ لڑائی، وہ وچ کڑوچ پھیر گیا جی، وہ کڑوچ پھیر لی آ گیا جی۔ خیر یہ تو جملہ مترزہ تھا، اصل خبر یہ ہے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، ٹھیک ہے، حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ چودھری محمد علی ایک 50 کی دہائی کے اندر جو پرائم منسٹر کا چلتا تھا نا، پرائم منسٹر یس، پرائم منسٹر نو، صبح کوئی پرائم منسٹر ہوتا تھا، شام کو کوئی پرائم منسٹر ہوتا تھا، تو جو ایوب خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو پاکستان کی جمہوریت کا مذاق بنانے کے لیے جو کیا، اس دوران جو پرائم منسٹر بنے آئی چندری گڑھ روڈ چودھری محمد علی صاحب جو تھے، ان کو جب انتہائی برے اور گھٹیا طریقے سے فارغ کیا گیا، تو اس وقت کے سیاستدانوں نے ان کو ملے اور ان کو کہا کہ جناب دیکھیے آپ کی بڑی بستی ہوئی ہے،
آپ کو فارغ کیا گیا ہے, آپ کھڑے ہوں, کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کوئی جلسے جلوس نکالتے ہیں, انہوں نے کہا میں کوئی بونگا ہوں, میں کوئی بیوقوف ہوں, میں اس آپ کا مطلب ہے کہ اپنی آئندہ نسل کے لیے سارے راستے بند کر جاؤں. چودھری محمد علی صاحب جو تھے وہ ارائی تھے, ویسے وہ بڑے جناب سکون کے ساتھ انہوں نے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے, حالانکہ ان کی فراغت اللیگل تھی, لیکن وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. اس چودھری محمد علی کا جو پوتا ہے, اس چودھری محمد علی کا پوتا جو ہے اس کا نام ہے منیب اختر. بھائی پھر نئی سٹینڈ لیا اصول کے اوپر تو اولاد نوازی گئی نا پھر, ٹھیک ہے نا. وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ خالد انور صاحب ہیں, وہ تو آپ ان کو جانتے ہیں, سیکرٹری لاء بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کے دور کے اندر, انہوں نے لگائے تھے, اور ان کے وکیل بھی رہے ہیں. اس کے بعد خالد انور صاحب کا لاہور کے اندر اسسٹنٹ ہوتا تھا جناب ثاقب نثار, اور ثاقب نثار جو ہے وہ کزن, تقریباً کزن ڈزن ہے یا کزن ہے. ثاقب نثار صاحب جو ہیں ثاقب نثار صاحب کے منیب اختر صاحب جو ہے وہ کزن ہے. یوں کہ یہ چودھری محمد علی صاحب اس کے بعد کراچی چلے گئے تھے, اور پھر ان کا صاحبزادہ وہاں پہ ہی بیرسٹر شیسٹر بنا, اور پھر ان کا پوتا جو تھا اپنا یہ ہے جی ان کا داماد ہے, پوتی کا ہسبینڈ ہے منیب اختر. تو وہ منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, ان کو میرے خیال 93 نمبر سے یا 27ویں نمبر سے اٹھا کے تو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا, ٹھیک ہے. اور وہ کس کے ہاتھوں سر انجام ہوا؟ ثاقب نثار کے ہاتھوں, جو کہ اس کے سسر کا جونیئر ایسوسیٹ ہوتا تھا. اور جونیئر ایسوسیٹ کس طرح کا ہوتا ہے؟ جونیئر ایسوسیٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جونیئر ایسوسیٹ تھیں, لیکن لاہور آفس سے منسلک تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کراچی میں بیٹھے ہوئے خالد انور کا جونیئر ایسوسیٹ تھا ثاقب نثار, لیکن لاہور کے آفس کے ساتھ منسلک تھا, ٹھیک ہے. تو دوسرا جو اوے آفس ہوتا ہے نا, جو اوے آفس ہوتا ہے وہاں پہ وہ مطلب کہ بھرتی کی جاتی ہے کہ یار ناگپورہ ہے نا, اس کو بس یہی کہنا ہوتا ہے یہ آپ کو اپلیکیشن بھیج رہے ہیں, کل جا کے جمع کروا دیجئے گا, ہوٹل کی بکنگ کروا دیجئے, کل صاحب اتنے بجے فلائٹ پہ پہنچیں گے, اور وہ پھر وہاں سے سیدھے کورٹ چلے جائیں گے. آپ نے کورٹ میں ان کو جوائن کرنا ہے, اور ان کی کتابیں جو ہے نا وہ آپ نے اٹھا کے چلنی ہے, اور جب کیس پھر سماعت مکمل ہو جائے تو صاحب کو آپ کو ٹائم مل جائے گا, صاحب چیک آؤٹ کر کے تو سیدھے اتنے بجے کی فلائٹ پہ واپسی کریں گے, تو آپ نے ان کے ہمراہ رہنا ہے. یہ جو ہوتی ہے نا اردل, اس اردل کے لیے یہ اوے کا جو آفس ہوتا ہے نا یہ بھرتی کیے جاتے. تو عائشہ ملک صاحبہ بھی اور ثاقب نثار صاحبہ بھی یہ سیم کیٹیگری میں ان کے ساتھ ایسوسیٹ تھے. تو اب وہ شخص جس کو ثاقب نثار جو تھا وہ ساری لائنیں کراس کر کے سپریم کورٹ میں لے کے آیا, اب وہی شخص منیب اختر جو ہے وہ ثاقب نثار کا جب مقدمہ سنے گا تو پھر تو لتا کی آواز کے اندر یہ گانا گونجے گا نا, کوئی پتھر سے نہ مارے. مقدمہ کیا تھا؟ مقدمہ یہ تھا کہ یہ ثاقب نثار جو پاگلوں والی حرکتیں کرتا پھرتا ہے, یہ کدی پاگل خانے وڑیا ہوتا ہے, کدی ہسپتال وڑیا ہوتا ہے, کبھی یہ PKLI بند کروایا ہوتا ہے, کبھی یہ ججوں کے جا کے موبائل میز پہ پٹخرا ہوتا ہے, کبھی یہ جو زیر زمین پانی ہے اس کو بلا لیتا ہے, اور ایک اپنا رشتہ دار یا پتہ نہیں کون ہے واقف کار اس کو مقرر کر دیتا ہے کہ تو جڑی فیکٹری کا دورہ کرنا ہے 2.5 لاکھ روپے تم نے انسپیکشن فیس لینی ہے, اور ہر 3 ماہ کے بعد تم نے وہاں پہ بڑھ جایا کرنا ہے. اور وہ ابھی تک بیماری چمڑی ہوئی ہے, یہ جتنی بھی آپ باٹل واٹر پیتے ہیں نا, اس کا پلانٹ ایک ایسا شخص کبھی بھی چیک کر سکتا ہے جس کی لا کے اندر گنجائش ہی کوئی نہیں ہے, لیکن ثاقب نثار اس کو کر گیا. اور اس نے وہ مفتہ لگایا ہوا ہے, وہ کہتا کیا بھلا, وہ فون آتا ہے کہ جناب آپ کی انسپیکشن ڈیو ہو گئی ہے, اوکے تو ٹکٹ بھجوا دیں. اچھا, بیٹا فون کرتا ہے اس کا, ٹکٹ نہ دیں آپ, ٹکٹ کے پیسے ہی دے دیں مجھے. اچھا جی, وہاں سے گاڑی لینی آنی چاہیے, وہ کہتے جی ہم نے ایوز کروا دی ہے, ٹھیک ہے, نہیں آپ وہ نہ کروائیں, آپ اس کے پیسے بھجوا دیں, ہم خود کروائیں گے. اچھا, بیٹا صاحب جو ہے نا گاڑی میں بٹھا کے بابے ہوں کو لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے پیسے جیب میں ڈالتے. اچھا, لاہوروں میں جانا ہے نا, تو انہوں نے کہا نہیں بابا جی کراچی سے آ رہے ہیں, تو کراچی کی فرسٹ کلاس کی ٹکٹ
اچھا آپ رہنے دیں میں بک کروا لوں گا آپ پیسے بھجوا دیں. اس طرح کر کے وہ ایک وزٹ جو ہے نا وہ 15-20 لاکھ میں پڑ جاتا ہے, اس کمپنی کو ٹھک جاتی ہے. 2.5 لاکھ تو اس نے آفیشیل فیس لینی ہوتی ہے نا, یہ بھی مقرر کر گیا ثاقب نثار. بھائی لا میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, وہ مقرر کر گیا. اب وہ کمپنیاں جو ہیں وہ پے کی جا رہی ہیں, ڈری جا رہی ہیں کہ اگر ہم نے کسی دن اس کو انکار کیا تو ثاقب نثار کی کوئی باقیات, کوئی اپنا منیب اختر جو ہے نا وہ ہماری گچی پھاڑ لے گا. ہاں تم نے ثاقب نثار کی حکم کی خلاف ورزی کی ہے. تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں یہ حرکتیں فرما رہے تھے. تو ہینا جیلانی صاحبہ اس وقت عدالت میں گئی تھی, سول سوسائٹی گئی تھی, ہینا جیلانی اس کی وکیل تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ جو حرکتیں فرما رہے ہیں کیا یہ چیف جسٹس کا کنڈکٹ ہے, کیا یہ چیف جسٹس کا رویہ ہے, کیا ایسے ہونا چاہیے, اس کا فیصلہ کیا جائے. تو منیب اختر جو کہ سپریم کورٹ میں ثاقب نثار کی وجہ سے آیا ہوا ہے اور جسے اصولی طور پہ اخلاقی طور پہ یہ کیس نہیں سننا چاہیے کیونکہ براہ راست ثاقب نثار کا کیس ہے نا, لیکن آپ کو پتہ ہے نا ہم خیال ججوں کے تو قریب سے نہ کوئی اصول گزرا ہے, نہ کوئی قانون گزرا ہے, نہ کوئی شرم گزری ہے, نہ کوئی حیا گزری ہے, وہ دھڑلے سے سنتے ہیں. اپنی ساسنا کیس ہونا تھا کیپٹن سننڈے ہے یار, ٹھیک ہے انہوں اسٹے دے کے بیٹھا ہوا ہے تو باقی دیا گلا ہی گلا چھڈو. ان کا کیپٹن عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہیں, اور اعجاز الاحسن افاقی نگران جج گٹر بھی صاف ہو رہا ہوتا ہے موصوف پہنچ جاتے ہیں نگرانی کرنے واسطے. افاقی نگران جج صاحب جو ہیں وہ بھی ساتھ میں موجود تھے. ان 2 رکنی بینچ نے پکڑ کے وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی جب کوئی جج ریٹائر ہو جائے تو اس کے خلاف درخواست جو ہے وہ تو اس قانون کے تحت سنی نہیں جا سکتی جس قانون کے تحت جج نے سنی. اور ماما انہوں نے یہ پوائنٹ ہی نہیں چکیا دے وچ, انہوں نے تو پوائنٹ اٹھایا تھا کہ کیا یہ چیف جسٹس کا کنڈکٹ ہے. ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ ہی الٹ دے دیا, لیکن جو چاہے آپ کا عصمت کرشنا ساز کرے. یہاں پہ تو میرا مطلب ہے کہ استادی شاگردی سے زیادہ کزن کا معاملہ تھا. ڈزن کر دی انہوں نے بھائی, کزن کا معاملہ تھا, ڈزن کر دی. ٹھیک ہے تو یہ ہے جی صورتحال. میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ مطلب کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک ہو جائے نا اور جج میرٹ پہ لگنے شروع ہو جائیں اور انصاف ہونا شروع ہو جائے, پاکستان کے 90% مسائل حل ہو جائیں. بس یہی رونا ہے ہمارا. اور وہ ابھی بھی اپنی کوئی جو ہے وہ ڈھیل کرنے دینے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے نا, جج کا پتر ہی جج بنے گا, اٹارنی جنرل کا پتر ہی اٹارنی جنرل بنے گا, ایڈوکیٹ جنرل کا پتر ہی ایڈوکیٹ جنرل بنے گا. باقی دنیا میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے. ٹیلنٹ انگریز انہی کی فیملیوں کے اندر ڈال گیا تھا. ٹھیک ہے نا, انجیکٹ کر گیا تھا ان کی فیملیوں کے اندر کہ آئندہ انہی کا ہی سارا عدلیہ کے اوپر چلے گا. باقی قانون نہیں پڑھ دے اللہ نے, باقیوں دماغ نہیں دیتا, باقیوں لاجک نہیں دیتی. اور ماشاءاللہ آپ ان کی کبھی کسی کورٹ کی ہیئرنگ کریں, کوئی کوشچن سنیں آپ ان کے, آپ کو ترس آئے گا. آیا نا عائشہ ملک کی آبزرویشن سن کے یار عورت کارڈ کھیل کے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہو, ہیومن رائٹ عورت کارڈ جینڈر بیلنس کا نام لے کے ایک بڑا فراڈ سپریم کورٹ پہنچا دیتا. انہیں چیف جسٹس بننا جی, اس نے چیف جسٹس بننا ہے ابھی اس ملک کا, اور لانگسٹ چیف جسٹس ہوگی اگر وہ رہتی ہے تو, یا اسے رہنے دیا جاتا ہے تو. اللہ کرے کوئی گٹر صاف کرے عدلیہ کا, اللہ کرے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور اس میں سے جو گند ہے اس کو باہر نکالا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.